الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کے ابواب کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنے روز مرہ کی زندگی کو نہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی سنت کو اسی لیے محفوظ کیا گیا تاکہ ہر دور اور ہر جگہ کے رہنے والے آپ کو اپنے لیے نمونہ بنا سکیں، اور آپ کی سنت کے مطابق ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہر باب میں، ہر چیپٹر میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، جسے بڑی محنت کے ساتھ اس مجموعہ حدیث میں جمع کیا گیا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو نیا چیپٹر ہے وہ عذاب قبر سے متعلق ہے۔ گریو، قبر، اس کی پنشمنٹ، اس کا عذاب کیا ہے اور اس سے بچنے کے راستے کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ زندگی بہت ہی ٹیمپرری اور عارضی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے دراصل اسی آنے والی زندگی کے لیے۔ اگر یہاں ہم نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کی، تو آنے والی زندگی میں راحت ہی راحت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کو غلط طریقے سے گزارنے کی کوشش کی، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہم نے یہاں زندگی بسر کی، تو پھر آنے والی زندگی میں عذاب، مصیبت، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ اٹھایا جانا اور حساب و کتاب پر یقین رکھے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ بدلہ یہاں نہیں بلکہ بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اگر کسی کو زندگی میں اس کی خوبیوں کا کوئی صلہ مل جاتا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل بدلہ، اصل جزا، اس کا مقام آخرت میں ہے۔ زندگی کی یہ کشمکش جس کے بارے میں بتایا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت کی کشمکش تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور زندگی جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، عالم برزخ۔ یہیں سے قبر کی زندگی بھی ہے۔ قبر ایک تو وہ ہے جو گڑھا، گریو، جو قبر بنائی جاتی ہے گڑھا کھود کر ایک خاص طریقے سے، اور اگر کسی کا انجام کسی اور طریقے سے ہو، چاہے کسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، یا کوئی درندہ کھا کر اسے اپنی خوراک کا حصہ بنا لے، ہر صورت میں وہ عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ اور جب عالم برزخ میں کوئی پہنچے تو وہیں سے اس کے حساب و کتاب کا معاملہ بھی ہوگا۔ کوئی اس مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی یا کنفیوژن میں نہ رہے کہ اگر مجھے قبر میں دفن نہ کیا جائے تو شاید حساب کتاب نہ ہوگا۔ نہیں، حساب و کتاب مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ البتہ آسانی سے سمجھنے کے لیے
اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں حساب و کتاب کو۔ پہلا پیپر، پہلا امتحان قبر سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد تفصیلی امتحان اور تفصیلی جو پیپر ہے اس کا، وہ آخرت جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا تو وہاں پر اس کا تفصیلی حساب و کتاب ہوگا۔ تو درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ سرسری جو حساب و کتاب ہوگا، اسی کی بیس پر جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ آرام کی زندگی میں ہوں گے، قبر کی ان کی زندگی کمفرٹیبل اور پرسکون ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی اس پہلے امتحان میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہیں سے عذاب اور اس کی ہولناکی شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کلمہ حق پر باقی رکھتے ہیں جو ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، زندگی میں بھی اور اس کے بعد قبر کی زندگی میں بھی، اور اس کے بعد آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ قبر کی زندگی میں سکون اور راحت انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں ایمان اور عمل کی زندگی گزارتے رہے۔ اسی لیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ، یہ جو ہمارے بھائی یا بہن جس کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کہ یا اللہ اسے کلمہ حق پر ثابت قدم رکھ، تاکہ حساب و کتاب کی پہلی جو منزل ہے قبر وہ آسان ہو سکے، وہ اطمینان کے ساتھ وہاں پر اس کا جواب دے سکے۔ اور اگر وہ وہاں پر ناکام ہو تو جیسے کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعونیوں کے متعلق ایک بات کہی گئی، کہا گیا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہ صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے صبح اور شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں دردناک اور سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ اس آیت میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے، ایک تو جو آخرت میں قیامت کے بعد ہوگا، اور اس سے پہلے صبح اور شام جو آگ پیش کی جا رہی ہے آل فرعون، فرعونیوں کو، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہی عالم برزخ ہے، یہیں پر ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کی ابتدائی شکل ہے۔ اس آیت کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں عذاب قبر کا ذکر کہاں ہے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآنی چشمہ استعمال کیجیے۔ قرآن کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں۔ پہلے ان رولز سے اپنے آپ کو واقف کروائیے۔ قرآن مجید میری زبان اور میرے انداز میں نہیں نازل کیا گیا کہ میں جس چیز کو کہوں، جیسے چاہوں وہی آیت اسی طرح سے ہو۔ قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پورے باب کے اندر، پورے چیپٹر میں ذخیرہ احادیث سے چن چن کر وہ احادیث جمع کی گئی ہیں مشکات میں، جو قبر، اس کی ہولناکی یا اس کی نعمتوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد کوئی بھائی، کوئی بہن غافل نہیں رہ سکتا، یا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہ سکتی کہ قبر میں پتہ نہیں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بعض نادان لوگوں نے اس کی ایک عجیب سی مثال دی کہ کبھی ہم کوئی قبر پرانی کھودتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ قبر ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے، پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا کوئی اور ایکسٹینشن وغیرہ کی وجہ سے، تو وہاں پر ہمیں تو کوئی نہ عذاب کی بات دکھائی دیتی ہے، نہ نعمتوں کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہاں پر اگر پرانی قبر ہوگی تو کچھ ہڈیاں ملیں گی، اور اس کے علاوہ نہ وہاں پر عذاب والی کوئی بات ہے اور نہ ہی کوئی نعمتوں والی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ بے بصیرتی ہے کہ قرآن کریم قبر، عالم برزخ کو عالم غیب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اور غیب کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے،
کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے لگیں۔ غیب وہ ایک علیحدہ دنیا ہے، اور مومن غیب پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث دہلوی نے بڑی اس میں دلچسپ اور پیاری بات بتائی، بڑا حکیمانہ نکتہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیخنے چلانے بھی لگتا ہے، کبھی کبھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی کمرے میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ آدمی جو ڈراؤنا خواب دیکھا ہوا ہو اور وہ چیختے ہوئے اٹھے، اور جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حیرت سے پوچھیں کیا بات ہے، وہ کہے گا کہ ایک بہت بڑا سانپ آ رہا تھا اور وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو بیٹھے ہوئے لوگ تو مسکرائیں گے، کہیں گے کہ یہاں تو کوئی سانپ نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر کچھ کیفیت طاری ہے، اور وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اور وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ مثال دی ہے، اگرچہ کہ آخرت کا مسئلہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور ہم اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتے، مگر بات کو سمجھنے میں یہ بڑا نکتہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے مگر دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے، کچھ چیزیں آدمی محسوس کر رہا ہے مگر آس پاس رہنے والے اس کو فیل تک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دنیا میں ہم سب کا تجربہ ہے تو اسی کو اگر آپ بڑے پیمانے پر سوچیں تو کیا قبر میں یہ اللہ تعالیٰ سے مشکل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ناممکن ہے کہ قبر اس کے لیے راحت اور نعمت کا ذریعہ بن جائے یا عذاب اور مصیبت کا گڑھا بن جائے؟ دونوں چیزیں ممکن ہیں وہاں پر۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعد حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعد ایک غلط فہمی یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں دن خاص خاص موقعوں پر روحیں واپس آتی ہیں، اپنے گھر والوں کی وزٹ کرنے کے لیے۔ کیوں واپس آئیں گی؟ اگر وہ وہاں نعمتوں میں ہوں گی تو کیا وہ جنت کی ملنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر ہماری دال بھاجی سبزی کھانے کے لیے آئیں گی؟ یا اگر وہ عذاب کی کوئی شکل ہو ان کے ساتھ تو کیا عذاب کے فرشتے وقتاً فوقتاً ان کو تھوڑا سا ریلیکس آرام کرنے کے لیے جیسے چھٹی دی جاتی ہے اس طرح کی کوئی چھٹی دی جائے گی؟ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن مجید کو، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے انسان، اور وہاں سے پھر میدان محشر میں، پھر وہاں سے جنت یا دوزخ۔ تو گویا کہ کوئی ریورس گیئر نہیں رکھا گیا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر آئے، ایسے نہیں، آگے ہی آگے عالم برزخ، عالم محشر، اس کے بعد جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اس کے اندر جو مختلف احادیث ہیں اس میں ایک عجیب حدیث بتائی گئی، اور اگر اس چیپٹر کو آپ غور سے پڑھیں گے تو انسان اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کر سکتا، توبہ کے لیے جلدی سے جلدی کوشش کرے گا، وہ گناہوں سے آلودہ زندگی کو پاک و صاف کرے گا۔
اس لیے کہ اس میں بتایا یہ گیا کہ روح کیسے کھینچی جاتی ہے، نیک لوگوں کی روح اور بروں کی روح۔ نیک اگر ہوں گے تو ان کا انجام بھی بڑا بہتر اور اچھا ہوگا، اور اگر برے ہوں گے تو جب روح کھینچی جاتی ہے اسی وقت سے اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اور پھر تدفین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، کہ جب مردے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے دوست احباب وغیرہ مٹی ڈال کر واپس چل پڑتے ہیں۔ جب وہ واپس چل پڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جو غیبی انتظامات ہیں، واپس لوٹنے والوں کے قدموں کی چاپ، ان کے جوتیوں کے آواز وہ سن رہا ہے، اس کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں چھوڑ کر یہ واپس جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل۔ 2 چیزیں قبر سے ہی واپس لوٹ جاتی ہیں۔ کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ عزیز دوست تھا، اس کے ساتھ میں بھی قبر میں دفن ہو جاؤں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یہ نہیں کہے گا۔ روئیں گے، غم کریں گے، افسوس کریں گے، مگر مٹی اس اکیلے پر ڈالی جائے گی، وہاں سے وہ لوٹ کر واپس جائیں گے۔ اور اسی طرح سے چاہے اس کا جنازہ عمدہ سے عمدہ اور مہنگی سے مہنگی سواری پر لے کر جائیں، کسی بھی طرح سے لے جائیں، اس کو بھی واپس لا لیا جائے گا۔ تو دوست احباب اور مال یہ سارا واپس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ قبر میں اترنے والی چیز اس کا اپنا عمل ہوگا، اور اسی عمل کی بنیاد پر اب فیصلہ کیا جائے گا۔ جب اس کے ساتھ سوال و جواب کا معاملہ ہوگا تو کہا گیا کہ یہ پہلے چپل کی آواز، جوتیوں کی آواز سنائی جا رہی ہے اس کو کہ دیکھو تمہیں چھوڑ کر اب یہ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں جیسے ایک اور حدیث میں کہا گیا، بلکہ ان کا جو ٹائٹل دیا گیا منکر اور نکیر، یہ 2 خاص فرشتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس کے ساتھ پہلا پیپر، جو پہلا سوال نامہ ہے جو 3 کوسچن پر مشتمل ہوگا، وہ اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ پھر خیر یا شر جو بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث میں کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استفسار پر کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، درست ہے، سچی بات ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے، بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو اتاری جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو وحی آپ کو کی جائے اسی کی روشنی میں آپ مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو کہا گیا عذاب القبر حق، کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ درست ہے، اور اسی لیے ایک اور بات کہی گئی کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو، بلکہ نماز کی آخری رکعت میں تشہد، اتحیات وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 4 باتوں سے جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، تاکید کی گئی، ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر قبر میں عذاب نہ ہو، پناہ کس بات کی آپ ہر نماز میں مانگ رہے ہیں؟ ہر نماز کی آخری رکعت میں پناہ مانگنے کا اس حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف احادیث ذکر کی گئیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے خچر پر سوار کہیں گزر رہے تھے، اتنے میں عجیب سی کیفیت ہوئی اس خچر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں جو صحابہ کرام تھے دریافت فرمایا کہ یہ یہاں جو قبریں ہیں کس کی ہیں؟
بتایا گیا فلاں اور فلاں، یعنی مشرکین جو پہلے جن کا وفات ہو گئی جن کی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایک بڑی اہم بات فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم لوگ یہ ہونے والے عذاب کی آواز اور ہولناکی کو سن کر مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں یہ آوازیں تم کو سنوا دیتا اس وقت۔ یعنی اتنی ہولناک، اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک کیفیت ہے کہ اگر کوئی یہ آوازیں سن لے تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے، خوف کے مارے، ڈر اور دہشت کے مارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ آواز کو ایسے مخفی رکھا ہوا ہے کہ عام حالات میں عام لوگ اس کو سن نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ اپنے نبی کو سنانا چاہے تو وہ سنا دے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ گزر رہے تھے، وہاں کچھ قبریں تھیں، اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے کہا عذاب قبر سے تم پناہ مانگو۔ صحابہ نے فوری طور پر کہا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر آپ نے یہی جملہ دہرایا، پھر صحابہ کرام نے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کی، پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہی جملہ کہا، پھر اس کے بعد آپ نے عذاب قبر کی مزید وضاحت فرمائی۔ عذاب بعض لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، ان کی اپنی برائیوں اور گناہوں کے نتیجے میں کس طریقے سے ان پر یہ عذاب کی کیفیت مسلط کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ جو فرشتے منکر اور نکیر جس کی بات کی گئی، وہ آ کر جو سوالات کرتے ہیں، جس کو آگے جس حدیث میں نقل کیا گیا کہ وہ 3 سوالات جو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ رب العالمین کے متعلق من ربو کا، اور اس کے بعد دوسرا اس کے دین کے حوالے سے کہ کون سا دین اس کا تھا، کس دین کو وہ ماننے والا تھا، اور تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ پر اس کا ایمان کس درجے کا تھا، اور جو دنیا کے اندر ایماندار مومن تھا وہ جواب تو بڑی آسانی کے ساتھ دے دے گا، اور اگر دنیا کے اندر کوئی نہ اللہ پر ایمان تھا اس کا، نہ رسول پر ایمان تھا، اور نہ ہی دین اسلام کو وہ اپنا دین سمجھتا تھا، وہ وہاں پر عجیب سی آواز نکالے گا، جیسے ایک آدمی پریشانی کی حالت میں، غم اور افسردگی کی حالت میں کہتا ہے کہ ہائے میں اس کا جواب نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کیا تم سوال کر رہے ہو اور کیا اس کا جواب ہے۔ اور کچھ لوگ کچھ اور انداز سے کہیں گے، جیسے اور لوگ کہتے تھے، میں بھی یہ باتیں سنتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ 3 سوالات دکھائی دے رہے ہیں، مگر یہ 3 سوالات کے جوابات وہی دے پائے گا جو دنیا میں ایمان والا تھا، جو دنیا میں باعمل زندگی گزارتا تھا۔ اور اگر کوئی دنیا میں ایمان و عمل کی دولت سے خالی تھا تو وہاں اس سے جواب نہیں ہو سکے گا۔ کاش کہ ہم صلاۃ الجنازہ، اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سیکھتے، سمجھتے، غور کرتے اس پر کہ کیا دعائیں کی جا رہی ہیں اس موقع پر۔ اسی طرح سے کبھی قبرستان سے ہم گزرے تو وہاں رک کر عبرت حاصل کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ وتزہد فی الدنیا، کہ تم کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ 2 مقصد اس کے ہیں، ایک اپنے لیے سبق عبرت حاصل کرنا کہ یہ میری طرح کا دوست تھا، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہم زندگی گزارتے رہے، لیکن آج یہ منو مٹی کے نیچے دفن کیا گیا ہے، اور کل مجھے بھی اسی طرح سے دفن کیا جانے والا ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، اس سے آدمی کے اندر رقت طاری ہوگی۔ اور دوسرا مقصد قبروں کی زیارت کا ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ تو جا چکے دنیا سے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، مگر ہم ان کے لیے دعائے مغفرت تو کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا اپنے لیے سبق، تاکہ دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی محبت بڑھتے جائے، اور دوسرے ان کے لیے دعائے مغفرت، کیونکہ
مرنے والوں کے لیے جو سب سے زیادہ مفید چیز ہے وہ مومن بندوں کی دعائیں ہیں. جتنی ہم دعا کریں گے اس کا ان کو فائدہ ہوتا جائے گا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. کہ یا اللہ ہمارے جو بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں تو اس کی مغفرت فرما دے. تو غفور ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو ان کے معاملات میں نرمی فرما. تو یہ ادب ہمارے لیے بتایا گیا. اور اسی طرح سے ایک اور بات بتائی گئی کہ وہاں قبرستان جاتے ہی سلام کرے آدمی، اور یہ بھی بڑی عبرت کی جگہ ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. کہ اے مرنے والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے کہ تم ذرا جلدی آ گئے یہاں پر ہم سے، اور ہم کچھ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن منزل ہماری بھی یہی ہے، آنا ہمیں بھی ادھر ہی ہے. یہ اعتراف بھی ہے کہ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں، ایمان کی تجدید، کہ ہمیں بھی ادھر سے ہی گزرنا ہے. قبر سے متعلق اور کچھ ضروری باتیں ہیں، اور قبر کی یہ جو گھڑی ہے ایمان والوں پر اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اس کا انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر میں عذاب قبر اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت من. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کے